السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہری اصول کی قسط نمبر 27 ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ تحمل مزاجی اختیار کریں۔ ساتویں بات جو سنہری اصول ہے وہ یہ کہ گھر میں تحمل مزاجی اختیار کریں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں اور بیوی میں تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تحمل مزاجی اسے کہتے ہیں کہ کسی بات پر فوراً رد عمل ظاہر نہ کرے، جیسے ہوتا ہے نہ کہ ذرا سی بات پر بندہ آگ بگولا ہو گیا، زبان سے 10 باتیں کر لی، نہیں پہلے تولو پھر بولو۔ سوچو کہ میں کس انداز میں بات کروں تو میری بیوی کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی خامیاں ہر وقت بیان کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف بھی کیا کریں۔ اس کی خامیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کریں اور پہلے کچھ تمہید باندھا کریں۔ مثلاً کہا کریں کہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ بات کرنے کے انداز سے ہی تو فرق پڑتا ہے۔ اگر اچھے انداز میں آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اسے سمجھ بھی آ جائے، اور اگر برے انداز میں بات کریں گے تو اسے غصہ لگے گا۔ تو سوچا کریں کہ کیسے بات کی جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ اصل میں دیکھنا پڑتا ہے کہ بنیاد کہاں سے بگڑ رہی ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طبیعت کے اندر تحمل مزاجی ہو تو اس کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنایا ہے، کبھی اس کا مزاج کیسا کبھی کیسا، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں۔ تو ممکن ہے کہ دوسرا بندہ ایک وقت غصے میں ہے، بات نہیں سنی، تھوڑی دیر بعد بات کریں تو اسے سمجھ میں آ جائے، تو تحمل مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مثلاً اس نے کپڑے تیار کرنے تھے نہیں کر پائی، کھانا تیار کرنا تھا وقت پر نہیں کر پائی، کسی بچے کا کوئی کام سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ پائی، تو وہ سوچے کہ بیوی بھی انسان ہے، اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس سے غلطی کوتاہی یا سستی بھی ہو سکتی ہے۔ خاوند کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا دل بڑا ہوگا اتنا ہی انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا۔ جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہو، ڈانٹ پلا سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو اور پھر اس کو معاف کر دے تو جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نصیحت تو کر دینی چاہیے، مگر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ اس کا تو ہر وقت کام ہی یہی ہے، اس کو تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں، لہٰذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر خاوند کو بھی کام کرنے کو کہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دن میں 10 غلطیاں کرے گا اور بیوی کو 10 مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، جبکہ بیوی بیچاری 10 میں سے 9 کام ٹھیک کر کے دکھاتی ہے اور ایک میں غلطی ہوتی ہے تو خاوند اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا بندے کو اچھا گھر چلانے کے لیے دل بھی بڑا کر لینا چاہیے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینے سے اور ان کو معاف کر دینے سے بیوی بچوں کے اندر تحفظ کا احساس زیادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پیار سے سمجھا دینا چاہیے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ انجینئر حضرات جب کوئی مشینری بناتے ہیں تو اس کی گراریوں، بیرنگ اور شافٹ میں کچھ کلیئرنس اور ٹالرنس، گنجائش اور لچک رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کلیئرنس اور ٹالرنس نہ رکھی جائے مشین چلتی نہیں ہے۔ اس کے بھی اصول ہوتے ہیں، مثلاً شافٹ کا سائز اتنا ہو تو بیرنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے، پھر یہ اس میں اچھی طرح فٹ ہوگا۔ اگر کلیئرنس ٹالرنس نہ ہو تو نہ شافٹ میں بیرنگ فٹ ہوگا نہ شافٹ چلے گا۔
اور نہ مشین چلے گی۔ اگر مشینوں کو چلنے کے لیے بھی ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان تو ایک زندہ مشین ہے، اس کی گاڑی چلنے کے لیے بھی ٹالرنس، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیرنگ کو گریس دیتے رہو تو بیرنگ چلتا رہتا ہے، جس طرح مشین کو گریس لگائیں تو وہ چلتی رہتی ہے، اسی طرح دلوں کو بھی محبت کی گریس لگاتے رہو تو وہ چلتے رہتے ہیں، زندگی اچھی گزرتی رہتی ہے۔ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دینا ہمیشہ عقل مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ محبت و پیار سے رہے، اگر چھوٹی موٹی کوئی مشکلات ہیں بھی صحیح تو صبر کے ساتھ رہے، اور یہ بات خاوند کے لیے بھی ضروری، اسے چاہیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ گزارے، اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں بھی صحیح تو محبت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% پرفیکٹ نہ خاوند ہوتا ہے نہ بیوی ہوتی ہے، دونوں ہی انسان ہوتے ہیں۔ جو 100% نیک، ان کا نام فرشتے، اور جو 100% برا، اس کا نام شیطان، اور جو اچھائی اور برائی کا مجموعہ، اس کا نام حضرت انسان۔ تو اچھائیاں اور برائیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر اصول یہ ہے کہ جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں برائیاں تھوڑی ہوں وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اور جس میں اچھائیاں تھوڑی ہوں برائیاں زیادہ ہوں اسے برا انسان کہتے ہیں۔ تو جب اچھائیاں برائیاں دونوں میں ہی ہو سکتی ہیں تو پھر دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہم نے بعض خاوندوں کو دیکھا، نمک زیادہ ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں، مرچ کم ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں، روٹی کچی پکی ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کوئی پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باورچی آیا، وہ اس لیے آیا تھا کہ بادشاہ کا باورچی بنوں گا تو خوب میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، مگر وہ تو ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے، اور اس کی آمدنی سے تھوڑی سی روٹی کھا لیتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے، کسی بزرگ کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کی صحبت میں رہے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے درویش صفت تھے، اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے، گھر کے اندر بس تھوڑی سی روٹی کھچڑی بن جاتی تھی وہی کھا لیتے تھے۔ اب یہ باورچی تنگ آ گیا کہ میں یہاں سے کیسے جان چھڑاؤں، چنانچہ اس نے ترکیب سوچی، ایک دن اس نے نمک نکا کے ڈال دیا، مگر کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے کھانا آرام سے کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کیوں نہیں کچھ کہا، انہیں تو مجھے نکال دینا چاہیے تھا۔ خیال آیا شاید ان کو زیادہ نمک کا پتہ نہیں چلتا، ان کی طبیعت زیادہ نمک پسند کرتی ہے، چنانچہ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ تیسرے دن اس نے نارمل کھانا بنایا، انہوں نے کھا لیا، اور اس دن باورچی کو بلا کر کہا کہ بھائی، ایک دن نمک زیادہ تھا، ایک دن نمک بالکل نہیں تھا، آج نمک برابر ہے، آپ اپنا ایک اندازہ متعین کر لیں اور اتنا نمک روزانہ ڈال دیا کریں تاکہ تمہیں پکانے میں آسانی ہو۔ اس باورچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے چھٹی مل جائے، مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے ایسی درویشوں والی طبیعت پائی تھی کہ کھانا کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے، اور اس میں اس قسم کی تنقید نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا مل جاتی ہے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میری طرف سے فلاں کو جا کے ہدیہ دے دینا۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا اور اس بندے کو ہدیہ دے دیا۔ وہ بندہ بادشاہ سے محبت کرتا تھا، وہ خوش ہوا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، چنانچہ اس نے لاکھوں دینار اس بندے کو تحفے کے طور پر دے دیے کہ آپ بادشاہ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، یہ روٹی کا ایک ٹکڑا
لاکھوں دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی نظر کس بات پر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے تحمل مزاجی۔ گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا بتنگڑ بنا لینا بیوقوفی ہے اور اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ بڑے ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ خاوند کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، لہذا بڑا پن اسی میں ہے کہ بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ معاف کر دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو بندہ اللہ کے لیے جب کسی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ تو آج کا ہمارا مضمون یہی تک تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔